اٹھ کے خورشید کا سامان سفر تازہ کریں، نفس سوختہ شام و سحر تازہ کریں۔ مفسر عصر مولانا اعجاز اسلم صاحب، ماہر قانون و ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل اور رفیق دیرینہ ظفریاب جیلانی صاحب، منتظمین اجلاس، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج جس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم لوگ جمع ہوئے ہیں وہ بہت اہم موضوع ہے۔ میں اپنی بات مغرب کے ایک بہت بڑے شاعر اور فلسفی کے قول سے شروع کرتا ہوں، فریڈرک نیتشے۔ اقبال نے بھی بانگ درا میں ایک نظم نیتشے کے عنوان سے لکھی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مائی ٹائم از ناٹ یٹ، ابھی تک میرا وقت نہیں آیا ہے۔ اونلی ڈے آفٹر ٹمارو بلانگس ٹو می، صبح فردا کے بعد جو دن آئے گا، پرسوں، وہ دن میرا ہوا۔ ظاہرہ چھوٹا سا جملہ ہے، بہت آسان سا، لیکن اس کے بطن میں بڑے معنی پنہاں ہیں۔ یعنی آج میرا وقت نہیں ہے، یہ لمحہ میرا نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ لمحہ تو تحریک اور عمل کا لمحہ ہے۔ کل آج جو تحریک یا عمل ہوا ہے، اس کا محاسبہ اور تجزیہ ہوگا۔ تب پرسوں یہ معلوم ہوگا کہ میرا آج کا لمحہ کیا تھا، کتنا تھا، کتنی اہمیت تھی۔ اس وجہ سے زندہ قوموں کی تاریخ کا غائرانہ مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ جنہوں نے اپنے رہتے وقت میں بہترین لمحوں میں فکر آئندہ کی ہے اور نئی نسلوں کی تعلیم و تربیت کے بارے میں سوچا ہے، کوئی خطوط متعین کیے ہیں، کوئی تدابیر روشن کی ہیں، اس پر فیصلہ ہوگا کہ وہ ملت کتنی بیدار تھی۔ یہاں تک کہ ایک سن رسیدہ مالی بھی جب اس کے درخت پختہ ہو جاتے ہیں تو ان کے سوکھنے سے پہلے نئے پودوں کی آبیاری کرنے لگتا ہے۔ تو بڑی بدقسمت یا محروم ہے وہ قوم جو اپنے وقت رہتے یا اپنے بیسٹ ٹائم میں اپنی نسل کی آبیاری کی فکر مند نہ ہو۔ اس ضمن میں اگر دیکھا جائے تو یہ معلوم ہوگا کہ آج معلومات کا دور ہے۔ گزشتہ 50 سال میں، نصف صدی میں معلومات کا ایک ایسا آتش فضا پھٹ پڑا ہے جس نے ظاہرہ گزشتہ علوم کو آؤٹ وٹ کر دیا ہے، لیکن ان میں علوم کم اور معلومات زیادہ ہیں۔ آج کائنات کا مشاہدہ اس قدر ہو چکا ہے کہ باریک سے باریک، چھوٹی سی چھوٹی چیز کا بڑا سے بڑا مطالعہ ہو چکا ہے، اس کی باریکیوں کا۔ ایک چھوٹے سے ذرے میں، ایٹم میں کیا کیا ہے، اس کی کیا طاقت ہے، اور یہ کائنات کو کیسے متزلزل کر سکتا ہے، یہ معلومات ہمیں فراہم ہو چکی ہے۔
قدرت انسان کی ذہنی بلوغت کی مناسبت سے کائنات کے انکشافات کرتی ہے۔ 1669 سے پہلے ساری دنیا نے درخت سے سیب گرتے دیکھا تھا، مگر قدرت نے ودیت کر دی تھی کہ جب نیوٹن اس کو دیکھے گا اس کے تجسس سے ہم کائنات پر یہ راز افشا کریں گے کہ کوئی چیز قوت کشش بھی ہے۔ 1669 سے پہلے یہ ضرورت نہیں تھی کہ انسان کو یہ بات بتائی جائے۔ اس شخص کو تجسس ہوا اور آج کائنات کے جتنے بھی ہم نے کہکشاؤں پر کمند ڈالی، ہم نے چاند پر کمند ڈالا، آج مارس پر پہنچ رہے ہیں، ہمارا ملک بھی پہنچ رہا ہے۔ تو اس دور میں کیا ہم اپنی نئی نسل کو خودرو پودوں کی طرح اپنے آپ اگنے دیں گے، یا ان کی تراش خراش کریں گے، یا ان کی اسکیمنگ کریں گے؟ اس لیے آج یہ موضوع بہت اہم ہے، کیونکہ تعلیم تربیت کے بغیر بیگانہ ہے اور تربیت تعلیم کے بغیر مفلس ہے۔ اس لیے دونوں کا رشتہ، دونوں کا امتزاج شخصیت کی تشکیل کے لیے ضروری ہے۔ لہذا سب سے پہلے کہا جاتا ہے، میں اپنی تحریر نوٹس لایا تھا، مگر چونکہ اتنے بڑے بڑے مقررین بیٹھے ہوئے ہیں، میں ضرورت نہیں سمجھتا کہ اس وقت اس کو پیش کیا جائے، میں زبانی کچھ باتیں عرض کرتا ہوں، بات تو ان کی سننا ہے، میں تو تمہیداً کچھ باتیں کہہ دیتا ہوں تاکہ ایک ماحول بن جائے، ایک ذہن بن جائے کہ ہم اس بالیدگی سے ان کی باتیں ریسیو کر سکیں۔ تو تربیت تو ماں کی گود سے شروع ہوتی ہے، ماں کی گود سے کیسے شروع ہوتی ہے؟ ماں کی گود سے ایسی شروع ہوتی ہے کہ بچے کی پرورش صحت کے ساتھ، ہائیجین کے ساتھ، جب تک صحت مند جسم میں ہی صحت مند دماغ ہوتا ہے، لہذا صاف صفائی بچے کی پرورش صحت آمیز طریقے سے ماں کو کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد جب وہ اس لائق ہو جائے کہ بولنے لگے تو اسی وقت سے دین کے خطوط قائم کر دینا ہے۔ بچہ کو سب سے پہلے آپ اللہ کہلائیں، پھر کلمہ سکھایا آپ نے، پھر جب بولنے لگا سلام کرنا سکھایا، طریقے سکھایا، آداب سکھائے، بڑوں سے کیسے بات کرتے ہیں، پانی کیسے پیتے ہیں، کھانا کس ہاتھ سے کھاتے ہیں۔ یہ سب تربیت کے حصے ہیں، یہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جس پر ہم غور نہیں کرتے۔ اگر وہی باتیں ہم سنت کے طریقے سے کر لیں تو نہ صرف کہ یہ دنیاوی صحت کے لحاظ سے بہتر ہیں، بلکہ وہیں سے بچے کے بلوغت کے خطوط قائم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر سب سے پہلی بات، جب بچہ پڑھنے لگا تو ہم قاعدہ یا قرآن کے ابتدائی الفاظ اس کو سکھاتے ہیں۔ پھر اس کا حافظہ بہت اچھا ہوتا ہے، ہم اس کو آیات، چھوٹی چھوٹی سورہ یاد کراتے ہیں، اور شروع سے ہی اس کی اخلاقی بنیادیں استوار کرتے ہیں۔ یہ وہ پیریڈ ہے ایڈولسنس کی 12-13 سال تک کہ اس میں جو ذہن میں نقش ہو جاتا ہے وہی آگے چل کر دھیرے دھیرے ڈیولپ ہوتا رہتا ہے۔ اس وجہ سے بہت نازک پیریڈ ہے۔ عام طور پہ ہم لوگ بچوں کو دیکھتے نہیں ہیں، ہم دیکھیں کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، اس کا کیا ہوم ورک ملا ہے، اسکول میں ہم جا کے ٹیچر سے پوچھیں کہ یہ غیر حاضر تو نہیں رہتا، استاد کا حکم مانتا ہے کہ نہیں مانتا۔ یہ سب چیزیں ہیں جس پہ ہمیں بہت غور کرنا ہے۔ یہ تربیت ایسی ہے کیونکہ آج کی سائنس کہتی ہے کہ 20 سال تک کسی بھی شخص کا، بچے کا گروتھ ہوتا ہے۔ 20 سال کے بعد پھر اس کی جو ہائٹ جو ہے وہ طے ہو جاتی ہے کہ یہ ہوگی۔ 20 سال کے بعد بہت سی کمپنیاں، بہت سی دوائیں یہ کلیم کرتی ہیں کہ ہم ہائٹ بڑھا دیتے ہیں، یہ کر دیتے ہیں، مگر وہ
فیوٹائل ہے. 20 سال تک جو ہے فزیولوجی کہتی ہے کہ ترقی ہو سکتی ہے جسمانی ساخت کی. تو اس 20 سال کے ساخت میں اگر آپ نے اس کے ذہن کو اسلامی خطوط سے باندھ دیا ہے، اس کو توحید کی صحیح تعریف بتاتی ہے. توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے، غیر خداؤں سے مدد کیا ہے، اثر کیا ہے. اس وجہ سے اگر اس کا ذہن، اب کل وہ بڑے اسکول میں جائے گا، انگریزی اسکول میں جائے گا، کالج میں جائے گا، وہاں پر کلچر سبجیکٹ کے نام سے دوسرے مذہب کی باتیں سکھائی جائیں گی. لیکن اگر آپ نے اسے توحید میں مضبوط کر دیا ہے اور لاکھ مشنری اسکولوں سے پڑھائیں کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے تھے، وہ نہیں مانے گا. وہ تو کہے گا کہ بھائی وہ ایک پیغمبر تھے، ان کی حیثیت جو قرآن نے بتائی ہے وہی تھی. تو اس وجہ سے میں آپ سے خاص طور سے عرض کرتا ہوں کہ اس ایج میں ہم اپنے بچوں کے بارے میں زیادہ فکر مند نہیں رہتے ہیں. اس کی ایک ایک ایکٹیویٹی پر آپ کی نظر رہنا چاہیے اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کا شعور اسلامی طرز پر، اسلامی خطوط پر بن رہا ہے یا نہیں. جب اس کا شعور پختہ کر دیں گے آپ، تو اس کے تحت الشعور میں اتنی مدافعت ہو جائے گی کہ پھر وہ ورلڈ اوپن میں جائے گا، کوئی بھی چیز سنے گا، مگر وہ اپنی توحید، اپنی رسالت، اپنی دینی اہمیت، اس سے جو ہے وہ کسی قیمت پر سمجھوتا نہیں کرے گا. اور اگر ہم نے، میں ابھی آپ کو 1-2 مثال بتاتا ہوں. ابھی ہمارے جیلانی صاحب لکھنؤ سے تشریف رکھتے ہیں، وہاں کے ایک پرو وائس چانسلر ہمارے الہ آباد کے ہیں، انہوں نے مجھ سے یہ بات بتائی کہ ایک شخص کا، ایک لڑکے کا وہاں تقرر ہوا اور وہ بی ٹیک ایم ٹیک فرسٹ کلاس کیے ہوئے تھا، اس کا تقرر ہو گیا، اور جب اس سے انٹرویو کے طور پر میں بلایا گیا تو وہ اسلام کے بیسک فیچر سے واقف نہیں تھا، بیسک ایلیمنٹ سے. ابھی کچھ دن پہلے یہاں پر ایک وفد آیا تھا ٹیچرز کا، انہوں نے ورک شاپ کیا تھا. تو ایک چھوٹا سا ادارہ ہمارے سامنے ہے، اردو گھر، انہوں نے کہا ہم اس کو ہمیں دے دیے، کچھ باہر سے طلبہ ٹیچرز آئے، ہم نے دے دیا. ہم بھی گئے وہاں. تو ایک ٹیچر حیدرآباد سے آئے تھے، وہ جو ہے ایم اے پی ایچ ڈی تھے، یونیورسٹی میں اردو پڑھاتے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم اقبال کا کلام پڑھا رہے تھے، اسی درمیان میں ہم نے بچوں سے پوچھا، بی اے کے طالب علموں سے، کہ وحی کیا ہے. تو اس نے کہا کہ ہمیں حیرت ہوگی کہ پورے کلاس میں ایک مسلم بچہ بھی، سب مسلم بچے تھے، یہ نہیں بتا پایا کہ وحی کیا ہے. اس وجہ سے ہمیں ایم اے اور بی ٹیک اور سب علوم چاہیے، لیکن اگر وہ علوم مائنس دینی علوم ہیں، اگر کوئی شخص اپنے بہت سے بڑا عہدے پر ہے اور وہ جا کے مندر میں ٹیکا لگاتا ہے اور پوجا کرتا ہے، تو وہ خواہ بہت بڑا سائنٹسٹ یا راشٹرپتی ہو، اس کا ہماری ملت سے تشخص نہیں ہے. تو آپ کے ایسا شعور، ایسا تحت شعور بنانا ہے بچوں کو کہ ان کا تشخص ملت سے قائم رہے. یہ واقعہ میں اکثر بتاتا ہوں اور بہت پرمانی ہے اس لیے بتاتا ہوں کہ خوشونت سنگھ ایک بہت بڑا صحافی ہے، 98 سال کا ہے. 98 سال میں اس نے بھی ایک کتاب لکھی ہے. اس سے پہلے ایک بہت بڑا صحافی تھا ہندوستان کا، جو انگلینڈ میں بس گیا تھا، وہاں کی نیشنلٹی نہیں تھی، نراج سی چودھری. اس نے 100 سال کی عمر میں کتاب لکھی. اس سے زیادہ معمر کتاب لکھنے والوں کوئی تاریخ نہیں ہے. 98 سال کا یہ، 100 سال کا وہ. تو جب گولڈن ٹیمپل میں بلو اسٹار کا ایکشن ہوا، فوج نے حملہ کیا، اس نے اپنا پدم بھوشن واپس کر دیا. صحافی اس کے پاس گئے اور کہا کہ صاحب آپ نام کے سکھ ہیں، نہ آپ گولڈن ٹیمپل جاتے ہیں، نہ گرو گوبند صاحب کو آپ مذہبی کتاب مانتے ہیں، نہ آپ سکھزم یا کسی مذہب کو مانتے ہیں، آپ غیر مذہب ہیں، تو آپ نے اس پر کیوں واپس کیا؟ معلوم اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا آپ بجا فرما رہے ہیں، میں سکھ مذہب نہیں مانتا، میں گولڈن ٹیمپل نہیں جاتا، میں گرو گوبند صاحب کو کوئی دینی مذہبی کتاب نہیں مانتا، لیکن میں اپنی قوم سے، اپنی ملت سے اپنا تشخص برقرار رکھنا چاہتا ہوں. لہذا سارے علوم بچوں کو دیجیے، جتنے بھی علوم آج کے دن ہیں. ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ صاحب انٹر پاس کیا اور کوئی کورس کر لیا اور جا کے نوکر ہو گئے،
وہ بڑے بڑے تنخواہ پا رہے ہیں، اور پھر جس نے بی اے کیا، ایم اے کیا، پی ایچ ڈی کیا، سارے علوم اس کے پاس ہیں، وہ ملازمت کی تلاش میں ہے. تو بڑا ایک اکنامک ڈسبیلنس پیدا ہو گیا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ علوم شاید بیکار ہیں، اور یہ نو، علم کی تو کبھی علم اور معلومات میں فرق ہے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ آپ سارے علوم، سارے معلومات اور پیشہ ورانہ جتنے بھی علوم ہیں حاصل کریں، لیکن بنیاد یہی رہے کہ اگر آپ کا اسلامی تشخص نہیں رہا اور آپ اپنے مذہب سے یا اپنی دین سے دستبردار ہو گئے تو وہ ہماری ملت کے لیے کسی کام کا نہیں، اپنے لیے ذاتی مفاد کے لیے وہ کوئی بہت بڑا ملینر ہو سکتا ہے. تو آپ کو اپنے بچوں کی، اپنی نئی نسل کی تربیت میں اس بات کا خاص دھیان دینا ہے کہ اس کے اندر ملی تشخص باقی رہے. دوسرا، میں ابتدائی بات ایک عرض کر دوں کہ حتی الامکان بچوں کو عربی ضرور پڑھائیے، خواہ قرآن کی خواندگی تک. بہتر تو یہ ہے کہ وہ اتنا پڑھیں، یا ان کے اندر شوق ہے تو وہ خود اندھا پڑھ سکتے ہیں، لیکن اپنی مادری زبان، دیکھیے تربیت کا حصہ سب سے بڑا ہے مادری زبان کا. والٹیئر ایک بہت بڑا مفکر ہوا ہے فرانس کا، اس نے کہا ہے کہ اگر آپ اپنی زبان کے علاوہ دوسری زبانیں نہیں جانتے تو اپنی زبان میں بھی پرفیکشن حاصل نہیں کر سکتے. لہذا کوئی ایک زبان، اور ہماری زبان مادری ہے، اولیت تو میں نے عربی کو دے دی، مگر چونکہ ہمارے کچھ حالات ایسے ہیں کہ اگر ہم ایفورڈ نہیں کر سکتے تو بچے کو مادری زبان بنیادی طور پر جاننا چاہیے. بھلے ہی وہ انگریزی اسکول میں پڑھتا ہو، اس کو اتنی معلومات ضرور ہونا چاہیے اردو زبان کی کہ وہ اپنی تہذیب، اپنے مذہب، اپنی دینیات کی کتابیں پڑھ سکے. پھر اس کے اندر شوق ہوگا تو خود اتنے تراجم، اتنے تفاسیر ہمارے خود مفسر بیٹھے ہوئے ہیں، آ گئی ہیں اردو میں بھی، یوں تو ہر زبان میں آ گئی ہیں، انگریزی میں بھی آ گئی ہیں اور اس میں بھی آ گئی ہیں، کہ ہم مادری زبان پر بچے کو پختہ کریں. ایک زبان اگر انگریزی بھی ہو بہت اچھا ہے، کیونکہ ایک زبان میں آپ کو اتنا کمانڈ ہو کہ آپ محفوظ ضمیر کی ادائیگی کر سکتے ہوں اور اپنے مذہب اور اپنی روایات اور سنن کی تعلیم خود سمجھ سکتے ہوں. اتنی زبان پر گرفت ضروری ہے. لہذا تربیت میں عربی زبان اور اردو زبان، پھر باہر کی ترقی کے لیے انگریزی زبان بھی ضروری ہے. کیوں نہیں؟ آج مسلمان کسی طرح بھی انگریزی زبان میں کم نہیں ہیں. تو اس وجہ سے یہ تربیت میں تیسری بات کریکٹر سازی اور اخلاق. اگر بہت عالم بنا دیا آپ نے، بہت بڑی ڈگری دے دی، مگر اس کا کریکٹر نہیں ہے اسلامی خطوط پر اور اس کا اخلاق نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ قرآن نے انہی کو اکرم کہا، اتقاکم، جن کے ساتھ تقوی ہے. اور اخلاق کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے اچھا وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے. 3 بار سوال پوچھا گیا، یہی جواب دیا. دوسرا، جو انسانی خصائل ہیں ان کی تعلیم اسی پیریڈ میں آپ کو دے دینا ہے. مثلا کہ سچ بولنا، ایثار، قربانی، اور حسد کے بجائے رشک، محنت، شجاعت، بہادری، یہ بچپن میں ہی یہ بچے کی ذہنی سازی کرتے ہیں. اور منفی چیزیں جیسے حسد، بغض، کینہ، غیبت اور اس قبائل کی جتنی چیزیں ہیں، تو یہ اگر آپ نے نقش و نگار اس کے 20 سال کی عمر میں سجا دیے ہیں، اس کے اندر یہ آپ نے کریکٹر پیدا کر دیا ہے، تو پھر وہ پوری دنیا میں کہیں بھی جائے گا، کہیں بھی وہ کھلے ماحول کا سامنا کر سکتا ہے اور اس میں کوئی گزند نہیں آئے گی اس کے کریکٹر میں. دوسری بات یہ ہے کہ میں 3 مثالیں پیش کروں گا. ایک مثال تو تاریخ اسلام سے ہے. دیکھیے کریکٹر راتوں رات نہیں بنتا. ایک بات میں اور ضمناً بتا دوں، ایک بہت بڑا امریکی تاجر ایک زمانے میں لندن گیا اور وہ بڑا سنتا تھا کہ یہاں پر آکسفورڈ یونیورسٹی دنیا کی اس وقت سب سے معروف تھی. اب تو ہر جگہ یونیورسٹیاں کھل گئی ہیں، ڈیمڈ یونیورسٹیاں کھل گئی ہیں، مگر اس زمانے میں آج بھی آکسفورڈ یونیورسٹی نمبر 1 پر ہے، لیکن اس زمانے میں بھی نمبر 1 پر تھی.
تو وہ تاجر گیا اپنے تجارتی کاموں سے، جب خالی ہوا لندن میں تو اس نے خواہش ظاہر کی کہ وہ یونیورسٹی دیکھے گا. وہ یونیورسٹی گیا، اس نے سب یونیورسٹی دیکھی، اس کو وہاں یونیورسٹی کا لان بہت پسند آیا، وہاں اس کا سبزہ گھاس. تو اس نے وہاں کے مالی سے کہا، ان کا اس کے ہیڈ مالی سے میں بات کرنا چاہتا ہوں، اس کو بلایا گیا. اس نے کہا بھائی اگر یہی لان ہم امریکہ میں بنائیں تو کتنا کاسٹ اور کتنا وقت لگے گا. مالی نے کاسٹ بتایا کتنا لگے گا اور وقت کتنا لگے گا. ان کا 100 سال. ان کا یہ لان بنانے میں 100 سال لگیں گے. ان کا جی ہاں. اس وقت آکسفورڈ یونیورسٹی کے 100 سال ہوئے تھے جب کی بات ہے، اس وقت تو قریب 250 سال ہو گئے، قریب 160 سال. تو اس نے کہا کہ 100 سال لگیں. ان کا جی ہاں، یہ لان آکسفورڈ یونیورسٹی کا لان ہے اور گھاس اگنے کا نام لان نہیں ہوتا ہے. یہ لان اس لیے آکسفورڈ یونیورسٹی کا لان ہے کہ یہ یہاں کی روایت سے جڑا ہوا ہے. یہ روایت، یہ مقام حاصل کرنے کے لیے اس کو 100 سال لگے ہیں. تو اس طرح سے کسی بھی ملت کی روایات ہوتی ہیں. اقبال نے کہا کہ آئینے نو سے ڈرنا، کتنا پیارا شعر کہہ دیا ہے، اور کسی بھی مسئلے پر اس کو آپ چشمہ کر دیے. آئینے نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. ایک وقت آتا ہے کہ ہم پچھلی روایت کو چھوڑیں اور نئی چیزیں اڈاپٹ کریں، لیکن وہ اڈاپشن، وہ تبدیلی یکسر متغیر نہ ہو کہ ہم اپنی روایت سے کٹ جائیں. وہ آپ کی روایت کا تسلسل ہو، ایکسٹینشن ہو. اگر آپ نے اپنی روایت سے اپنے آپ کو کاٹ دیا، اپنی ملت کو کاٹ دیا، تو نہ آپ کی تاریخ ہے، نہ آپ کی تہذیب ہے، نہ آپ ہیں، آپ کوئی پہچان نہیں. تو میں 3 مثالیں صرف دوں گا تربیت کی جو کہ اعلیٰ ترین ہیں. اس میں سب باتیں مثمر ہیں، پھر مجھے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی. ایک تو تاریخ اسلام سے ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے. وہ الصبح گشت کر رہے ہیں، ایک گھر سے آواز آتی ہے کہ ماں بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے دودھ میں پانی ملا دو. دیکھیے اب ضرورت کیا کراتی ہے. اس زمانے میں کوئی کرپشن کا یہ تصور تھا نہیں. تو بیٹی کہتی ہے کہ نہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس گھر میں نشان لگا دیتے ہیں، پھر بلاتے ہیں اور اس بیٹی سے اپنے بچے کا عقد کرتے ہیں، نکاح کی فرمائش، نکاح ہوتا ہے. ایک تو مثال یہ دیکھیے، ماں کی بات اپنی جگہ، مگر اس بیٹی کا شعور اتنا پختہ تھا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. کسی مسلمان سے یہ تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ وہ دھوکہ دے اور دودھ میں پانی ملا دے. یہ کیا تھا؟ یہ تربیت تھی جو اسلامی خطوط پر ہو چکی تھی. اب خواہ ماں کا ایمان ڈگمگائے، مگر بیٹی کا اتنا پختہ اور راسخ ہے، اس نے ایسا کرنے سے منع کر دیا. دوسری مثال ہے سورہ یوسف سے. جب 13ویں پارے میں ہے کہ جب حضرت، یعنی آیت نمبر 67 12ویں سورت کی، کہ جب اپنے بیٹوں کو یوسف علیہ السلام بھیجتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ تو جانتے نہیں تھے کہ وہ یوسف ہے، قید سالی ہو چکی تھی اور صرف وہاں پر غلہ جمع تھا. وہ آپ نے سب پڑھا ہے کہ کیوں جمع تھا. حضرت یوسف کے خواب کی بنیاد پر جمع تھا، بادشاہ کو خواب بتا دیا تھا. تو جب یہ لوگ پہنچے تو یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے غم میں اندھے ہو چکے ہیں. دیکھیے وہ باپ بھی ہیں اور پیغمبر بھی. اس واقعے میں دیکھیے باپ بھی بول رہا ہے ان چند الفاظ میں قرآن کے، اور نبی بھی بول رہا ہے کہ بھئی کہیں چھوٹے سے قریہ ہے، کوئی بہت بڑا زبان میں شہر نہیں تھا، چھوٹا سا قصبہ شہر تھا، کہ بھئی جب تم داخل ہونا شہر میں تم متفرق دروازوں سے داخل ہونا، کہ کوئی ایک ساتھ اتنے خوبرو نوجوان داخل ہوں گے تو باپ کو ہے کہ کہیں ایک دم سے لوگ کچھ سوچیں گے، کچھ منفی اثر نہ ہو لوگوں میں. تو مشورہ دیتا ہے، باپ کا دل ہے، ایک پیغمبر بھی ہے، کہ تم لوگ مختلف دروازوں سے داخل ہونا.
قال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، وادخلوا من ابواب متفرق وما اغنی عنکم من اللہ. اب اتنا تو کہہ دیا، ایک تدبیر بتائی بچوں کو، مگر اب پیغمبر بول اٹھا، کہتا ہے وما اغنی عنکم من اللہ، مگر میں اس معاملے میں تم سے بری ہوں، اللہ غنی ہے. میں اتنا میرا کام تھا باپ کا بتا دیا، اور تم اس پر توکل کرنا جس پر توکل کرنے والے توکل کرتے ہیں. یعنی آپ ایسی تربیت دیے کہ دنیاوی سارے امور حفاظت کے بتا دیجئے، مگر یہ بھی بتا دیجئے کہ فیصلے اسباب پر نہیں مسبب الاسباب سے ہوتے ہیں. ایک یہ بہت اعلیٰ مثال. دوسری مثال میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، 23 میں سورہ الصافات میں 27ویں سورہ میں، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، میں واقعے پہ نہیں جا رہا ہوں، فرشتے انسانی شکل میں آتے ہیں، وہ انہیں عدل حنیذ پیش کرتے ہیں، وہ نہیں کھاتے تو انہیں شک ہو جاتا ہے. ان کی بوڑھی عورت کو بیٹا ہونے کی بشارت دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں عجوز عقیم، میں بڑھیا اور بانجھ، میرے اس عمر میں اولاد. اس کے بعد اس بوڑھے شخص کے اس بشارت کے مطابق بیٹا ہوتا ہے، اور جب وہ بیٹا چلنے پھرنے کے لائق ہو جاتا ہے تو باپ خواب دیکھتا ہے کہ اسے ذبح کر رہا ہے، اور نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے. جب تواتر سے یہ خواب دیکھا تو اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے. وہ بیٹا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے قال یا بنی انی ارنی الامام، اس نے کہا کہ اے میرے پیاٹے، بے شک دیکھتا ہوں خواب، انی اذبحک کا، کہ بے شک میں ذبح کر رہا ہوں تجھے. فانظر ماذا تری، قال یا ابت فعلوا ما تؤمر سجدونی انشاء اللہ من الصابرین، کہ یا والد جو آپ چاہتے ہیں وہ کر گزریے، انشاءاللہ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. اقبال اسی واقعے کو کہتے ہیں کہ وہ فیضان نظر تھا. اب دیکھیے یہی تربیت کا پہلو ہے، اقبال نے اخذ کیا اس مضمون کو. وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. تو یہ تربیت ہائیسٹ پیک پر ہے. قرآن نے جو نشاندہی کر دی ہے تو ہم کو اس تک پہنچنے کی کوشش کرنا ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، میں زیادہ وقت نہ لوں گا، بہت قیمتی مقررین بیٹھے ہیں، کہ تعلیم تربیت کے بغیر بیکار ہے، اور تربیت کے بغیر تعلیم بیکار ہے. اس لحاظ سے جب تک دونوں میں امتزاج نہ رکھیں گے آپ، تب تک آپ اپنی نئی نسل کی تشکیل، ترقی، ترویج نہیں کر سکتے. میں ان سطروں سے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ یہ نغمہ جو کہ پھوٹا ہے میرے تارے رگے جاں سے، اس کو غور کیجیے گا، شاید اس میں کوئی پیغام بھی ہو. یہ نغمہ جو کہ پھوٹا ہے میرے تارے رگے جاں سے، کہ اس کی روح میں ہے مرتعش ایک عہد کی دھڑکن، معاصر وقت کی تاریخ کا ہر کرب شامل ہے. کہ اس کی روح میں ہے مرتعش ایک عہد کی دھڑکن، معاصر وقت کی تاریخ کا ہر کرب شامل ہے. رفیق و ہم نوا اس کو ذرا تم غور سے سننا، پھر اس آواز سے آواز تم اپنی ملا دینا، کہ سارے عالم اسباب میں یہ گونج بن جائے. دھمک سے اس کی آخر قصر ظالم ہی لرز جائے، درار آ جائے اونچی آہنی دیوار باطل میں. رفیق جاں میرا تجھ سے فقط اتنا تقاضا ہے، میری آواز جب ڈوبے تیرے دل میں اتر آئے. پھر اس کو تم عزیمت اور دعوت کے تسلسل سے ملا دینا، پھر اس کو تم عزیمت اور دعوت کے تسلسل سے ملا دینا، نئی نسلوں کے ہاتھوں مشعل جاں کو بڑھا دینا.